السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میرے چینل ملیحہ وائس اسٹوری پر خوش آمدید۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سبق آموز کہانی لے کے آئی ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ السلام علیکم۔ میں اپنے کام میں مصروف تھا کہ آواز سے چونک کر اوپر دیکھا تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میرے درینہ دوست میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں خوشی سے پرتپاک انداز میں اس سے ملا۔ وہ بھی بہت خوش تھا۔ ہم نے بہت دیر تک آپس میں باتیں کیں اور باتوں میں وقت کیسے گزر گیا پتہ ہی نہ چلا۔ مغرب کا وقت ہو گیا تھا۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے دوست اسد کو اپنے ساتھ ہی گھر لے آیا۔ اسد اسلام آباد سے آیا تھا اور ادھر لاہور میں اپنے کسی رشتہ دار کے گھر ٹھہرا ہوا تھا۔ ہم نے رات کا کھانا اکٹھے کھایا اور اسے رات کو اپنے ہی گھر روک لیا۔ رات کے کھانے کے بعد ہم چائے پی رہے تھے کہ اسد بولا، یار ماشاءاللہ تمہاری دکان اور گھر تو بہت ہی اچھا ہے، بالکل سیٹ ہے۔ لگتا ہے انکل نے بڑی رقم دی ہے تمہیں کاروبار کے لیے۔ میں محض مسکرا دیا اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ تم کیا کرتے ہو؟ میں نے اسد سے پوچھا۔ میں دھکے کھا رہا ہوں، وہ کچھ اداسی سے اور کچھ طنزیہ انداز میں بولا۔ دھکے؟ دھکے کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بس یار، جس کے پاس پیسہ ہو یا پیچھے کوئی لگانے والا ہو، اسی کا ہی کچھ بن پاتا ہے۔ ہم جیسوں کو کون پوچھتا ہے؟ کیا مطلب؟ ہم اس کی باتوں سے حیران ہو گئے تھے۔ ہم جیسوں سے کیا مطلب ہے؟ یار میرے والد کو فوت ہوئے 6 سال ہو گئے ہیں۔ میٹرک کے امتحان کے بعد میرے والد فوت ہو گئے تھے۔ تب سے محنت مزدوری کر کے کچھ رشتہ داروں کی مدد سے گھر کا پورا خرچہ چلتا ہے۔ اب مشکل سے اپنی پڑھائی مکمل کی ہے۔ میں نے گہری سانس لی۔ میں بھی بولنے ہی والا تھا کہ وہ دوبارہ بولنے لگا۔ تم خوش قسمت ہو یار، تمہارے ابو ہیں جنہوں نے تمہیں اتنا پیسہ دیا کہ تم اپنا کاروبار کر سکو۔ ایک مجھے دیکھو، اتنی محنت کرتا ہوں اور پھر جا کے دھکے کھا رہا ہوں۔ میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا جس پر میرے لیے رشک اور اپنے لیے رحم موجود تھا۔ اب یہاں کام ڈھونڈنے آئے ہو تم؟ میں نے کچھ توقف سے پوچھا۔ ہاں، میرے چچا کی فیکٹری ہے یہاں، ان کو ملازمت کی ضرورت ہے، تو اب 10,000 روپے میں ایم فل فزکس کر کے وہاں نوکری کروں گا۔ تم نے فزکس میں ایم فل کیا ہے؟ میں نے قدرے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں یار، تو تم کوئی اچھی نوکری کرو نا، فزکس والوں کو تو دنیا ڈھونڈتی ہے۔ میں نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اچھا، نوکری کے لیے رشوت کی ضرورت ہوتی ہے یا سفارش کی؟ اور میرے پاس دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ تو کب سے جانا ہے اس فیکٹری میں؟ اگلے ہفتے سے۔ چچا کسی کام سے دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں، وہ آئیں گے تو کام شروع کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، تب تک تم میرے پاس ہی رہو گے، میں نے کچھ سوچ کر حتمی لہجے میں کہا۔ نہیں یار، اچھا نہیں لگتا، چچا کا گھر ہے نا، بس وہیں رہوں گا، ملنے آیا کروں گا تمہیں۔ نہیں، بس میں نے کہہ دیا نا، تم کہیں نہیں جاؤ گے، تم ادھر ہی رہو گے میرے پاس، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ آخر وہ مان گیا۔ ہم نے عشاء کی نماز پڑھی اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ ناشتہ کر کے اب ہم جانے کے لیے تیار ہونے لگے تھے، گاڑی میں بیٹھے اور نکل گئے۔ کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا شو روم ادھر تو نہیں ہے؟ ہاں، میں تمہیں کہیں اور لے کے جا رہا ہوں۔ کہاں؟ بتاتا ہوں، صبر تو کرو۔ کچھ کھانا ہے تمہیں؟ پر کہاں لے آئے ہو؟ اسد نے حیرانی سے پوچھا۔ اتنا کچرا، آؤ میرے ساتھ، میں نے اس کے سوال کو کچھ نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اسد حیران تھا کہ ان گلیوں میں بھلا کیا کام؟ یار یہ اتنی تنگ گلیاں، کچرا، گندا پانی، جا کہاں رہے ہو؟ اس کے سوال کرتے کرتے میں اسے ایک گھر تک لے کر پہنچ گیا۔ دروازہ کھلا تھا، میں اسد کو لے کر اندر چلا گیا۔ اندر بہت سارے لوگ بیٹھے کپڑے تہہ لگا کر شاپر میں ڈال رہے تھے۔ ایک پنکھا جو بمشکل صرف پر ہلا رہا تھا، مگر سب اپنے کام میں مگن تھے۔ السلام علیکم، میں نے با آواز بلند کہا تو سب متوجہ ہو گئے اور سب نے خوشی سے میرے سلام کا جواب دیا۔ یہ میرا دوست ہے اسد، میں نے تعارف کرایا۔ ایسے ہی یہاں سے گزر رہے تھے تو ادھر ملوانے آ گیا، میں نے وضاحت کی۔ بابا جی کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ادھر ہی ہیں، ایک بندے نے اشارے سے بتایا۔ بابا جی کرسی پر بیٹھتے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ پرتپاک انداز میں نے اس کو بھی ان سے ملوایا۔ یہ ہے میرے پہلے باس، میں نے اسد کو بتایا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوا۔ میں نے اپنا کام یہاں سے شروع کیا، انہوں نے مجھے کاروبار کے سارے گن سکھائے
اور آج جس مقام پر ہوں وہ انہی کی وجہ سے ہوں۔ اسد حیرانی سے کبھی مجھے اور کبھی بابا جی اور اس تنگ گھر کو دیکھ رہا تھا۔ پھر ہم واپسی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں تنگ گلیوں کچروں کو پھلانگتے ہوئے واپس آ گئے۔ یار تم یہاں کیوں کام کرتے تھے؟ اسد نے تجسس سے پوچھا۔ کیا تمہاری لڑائی ہو گئی تھی گھر والوں سے؟ اس نے اگلا سوال پوچھا۔ نہیں تو، میں نے یک دم جواب دیا۔ پھر یہاں اس ماحول میں تمہارا تعلق اچھے کھاتے پیتے خاندان سے ہے تو پھر تم اپنے ابو سے ناراض ہو گئے ہو؟ چلو تمہارے اس طرح کرنے سے انہوں نے تمہیں کاروبار تو سیٹ کر دیا نا۔ باپ سر پر ہو تو بندہ اکڑ بھی لیتا ہے اور کچھ منوا بھی لیتا ہے۔ میں کسی سے ناراض بھی ہو جاؤں تو کسی کو کیا فرق پڑے گا؟ نہ مجھے منانے والا کوئی ہے نہ ضد منوانے والا۔ خوش قسمت ہو یار تم۔ اسد میری کوئی بات سنے بغیر ہی مسلسل بولے جا رہا تھا اور میں اس کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ یار علی، تیرے ابو کدھر ہیں؟ اسد نے ناشتہ کرتے ہوئے اچانک سے مجھ سے پوچھا۔ مجھے 4 دن ہو گئے ہیں یہاں آئے ہوئے، مگر ان کو نہیں دیکھا۔ کہیں کام سے گئے ہوئے ہیں کیا؟ نہیں، باہر تو نہیں گئے ہوئے، میں نے آہستہ سے کہا۔ تو ملواؤ نا ان سے، اسد بے نیازی سے بولا۔ ہاں ضرور ملواؤں گا، مگر ملوا نہیں سکتا، میں نے دھیرے سے کہا۔ کیوں؟ اب اس نے تعجب سے پوچھا۔ وہ میرے ابو بھی فوت ہو گئے ہوئے ہیں، میں نے آہستہ سے کہا۔ کیا؟ وہ اچھل گیا۔ کب؟ کیسے؟ تم نے اتنے دنوں سے کوئی ذکر ہی نہیں کیا؟ ہاں بس فرسٹ ایئر میں تھا تبھی انتقال کر گئے تھے۔ اوہ، افسوس ہوا سن کر۔ چلو ان کی جائیداد اور کاروبار تو تم لوگوں کے کام آیا، اسد آہستہ سے بولا۔ نہیں اسد، میں نے اسد کی بات پہلے ایک بار کاٹی تھی۔ جب ہمارے ابو فوت ہوئے تو ہمارے پاس سوائے اس مکان کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ رشتہ داروں نے بھی آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ میں پری میڈیکل میں تھا اور ڈاکٹر بنانا میرے ابو کا خواب تھا، مگر اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں میڈیکل میں داخلہ لے سکتا۔ مجھے 2 دن آج بھی یاد ہیں جب میں تقریباً ہمت ہار چکا تھا، مجھے اپنے آپ پر رحم آنے لگا تھا۔ اسی دوران ہمارے چچا ہمارے گھر آئے، انہوں نے مجھے کچھ پیسے دینے چاہے۔ میں نے پیسے لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ امی نے روک دیا۔ چچا نے بہت کہا کہ رکھ لے، مگر امی نے کہا کہ آپ ہماری خودداری کا مذاق نہ بنائیں اور پیسے واپس لے جائیں۔ چچا تو واپس چلے گئے، مگر میں امی سے تھوڑا سا ناراض ہو گیا کہ لے لیتی پیسے، گھر میں راشن ختم ہونے والا تھا وہی آ جاتا۔ تب امی نے بہت پیارے الفاظ میں کہا، مجھے پیار سے پاس بٹھایا اور بولا، ایک دفعہ ہمارا پیٹ کسی اور کے پیسوں سے بھر گیا تو ہمارے ہاتھ محنت کمانے سے کمزور پڑ جائیں گے۔ آج ہم بھوکے ہیں تو ہمارے ہاتھ محنت سے بھی نہیں گھبرائیں گے اور ذہنی سکون بھی ملے گا۔ امی کی اتنی بات سے مجھے اپنے آپ پر اتنی شرمندگی ہوئی کہ میں نے اسی وقت ٹھان لیا کہ میں محنت کر کے کماؤں گا اور کسی کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ اور وہ جو گھر تمہیں دکھایا تھا نا، وہاں 3 سال تک میں نے کام کیا، بہت محنت کی، رابطے بڑھائے اور آج میں اس مقام پر ہوں جہاں تم دیکھ رہے ہو مجھے۔ اسد خاموشی اور حیرانگی سے ساری باتیں سنتا رہا۔ میں اس بات پر مطمئن ہوں کہ میرے ہاتھ لینے والے نہیں تھے بلکہ دینے والے تھے۔ میں اس بات پر مطمئن ہوں کہ میں ڈاکٹر تو نہیں بن سکا مگر اپنے باپ کی خودداری کو شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ میں اس بات پر مطمئن ہوں کہ میں یتیم ہوں مگر مجبور نہیں ہوں۔ اسد ابھی تک خاموش تھا، سر جھکائے بیٹھا رہا، جیسے اپنے آپ کا احتساب کر رہا ہو۔ میں نے ہلکے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے چونکہ میرے طرف دیکھا اور بولا، میں نے تمہیں اس لیے اپنے پاس روکا تھا کہ تمہیں کسی طرح سمجھا سکوں۔ تم خود اپنے آپ پر ترس کھاؤ گے، تم دنیا پر صرف ترس کھائے گی، لیکن اگر تم محنت کرو گے تو اللہ تمہیں ضرور کامیاب کرے گا۔ اپنے آپ کو بیچارگی کی کیفیت سے باہر نکالو، اسد نے بتایا۔ آج ایک کمپنی والوں نے بلایا ہوا ہے، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ لیکن تم نے مجھے پہلے تو نہیں بتایا، میں نے خفگی سے کہا۔ ہاں پہلے نہیں بتایا تھا، پہلے میرا بھی یہی خیال تھا کہ سفارش کے بغیر مجھے کون نوکری دے گا، مگر آج تمہیں دیکھ کر احساس ہوا ہے کہ میں یتیم ہوں مگر مجبور نہیں۔ میرا کام ہمت کرنا ہے، آگے اللہ کو جو منظور۔ ہم دونوں ہی ہنس دیے۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں اور آج ایک اور یتیم اپنے رزق حلال کے لیے جدوجہد کرنے چلا ہے۔